बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 31 जुलाई 2026 जुमे का दिन। कल मोहसिन नकवी की तकरीर ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है और ये बता दिया गया है इनफ इज इनफ। ये निज़ाम लपेटने का फैसला हो चुका है। और मोहसिन नकवी की तकरीर के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबकी आंखें खोल कर रख दी हैं। वो वाकया क्या है, उस हवाले से तो मैंने आपके सामने एक अंदर की खबर रखनी है कि मोहसिन नकवी साहब वो किसकी और लिखी हुई तकरीर पढ़ रहे थे। लेकिन मोहसिन नकवी की तकरीर का जनाब ड्रॉप सीन हो गया। गेम इज ओवर नाउ। नए इलेक्शंस का ऐलान हुआ है। अब नए इलेक्शंस किस तरह से होंगे और नए वज़ीर आज़म कौन होंगे, मुल्क के नए सदर कौन होंगे, इस हवाले से भी कुछ बड़े फैसले ले लिए गए हैं। ये बात अब मैं नहीं कर रहा। मोहसिन नकवी के बाद अब हुकूमती शख्सियत, हुकूमत के अहम तरीन वजीर ख्वाजा आसिफ की जानिब से इस खबर की जनाब तस्दीक कर दी गई है। अब होने क्या जा रहा है और सवाल ये है कि अब नया निज़ाम क्या होगा। बहुत सारों ने क्या सराइयां शुरू कर दी कि मार्शल लॉ भी लग सकता है, बहुत सारों ने कहा कि कौमी हुकूमत आ सकती है। लेकिन अब नए इलेक्शंस के हवाले से खबरें हैं। ये तमाम डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आप इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। न जाने कब ये आवाज बंद हो जाए, न जाने कब जो है वो हम ये दुनिया छोड़ जाएं। तो खैर बहुत सारी चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जनाब मोहसिन नकवी साहब कल तकरीर कर रहे थे। तकरीर में उन्होंने कहा कि मुल्क का सिस्टम जो है वो क्लैप्स कर चुका है। पाकिस्तान का मौजूदा निजाम क्लैप्स कर गया है और कॉकरोचों यानी कि नौजवान की तरफ वो इशारा कर रहे थे। जैसे इंडिया के अंदर जो कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो खड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा कॉकरोचों के इकट्ठे होने से पहले निजाम दुरुस्त करना होगा। अगर ये कॉकरोच इकट्ठे हो गए, जेंजी इकट्ठी हो गई, तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं होगा। अगर नौजवान या कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सब कुछ उलट सकता है। ये उन्होंने सियासी जमातों को इंतवा दी, वार्निंग जारी की। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की तकरीर तो आपने देख ली, मैं उस तरफ नहीं आता। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में इसको रिपोर्ट भी कर दिया। लेकिन कल पहली बार मोहसिन नकवी साहब, चूंकि वो एक समिट से खिताब कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की, तो वहां पर जब एक आम शख्सियत मौजूद थी तो पहली बार मोहसिन नकवी को लिखी हुई तकरीर पढ़ते हुए देखा गया। पहली मर्तबा एक लिखी हुई तकरीर पढ़ रहे थे। यानी कि बड़े साहब का पैगाम बड़ा वाज़ेह था कि नौजवानों को मौका ना दिया जाए तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। सियासी जमातों के पास आखिरी मौका है, मिल बैठकर बातचीत से मसाइल का हल निकालें। मोहसिन नकवी साहब की तकरीर, अब आप ये देखें कि उनकी वाया मोहसिन नकवी साहब एक पैगाम तो पहुंच गया। मोहसिन नकवी को आप ऐसे देखते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तो वजीर आज़म भी बन सकते हैं। राणा सनाउल्लाह इनके बारे में बात करते हैं। और मोहसिन नकवी साहब फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिफ मीर के एक बड़ी करीबी शख्सियत भी समझे जाते हैं और बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं। तो लिहाजा ये वाया मोहसिन नकवी साहब, जाहिर है ये उनके फेस हैं, तो उनकी वाया उनके जरिए ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि आखिरी मौका है, फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। आपने जितनी दोनों हाथों से लूटमार मचानी थी मचा ली है। तो ये लिखी हुई तकरीर पढ़ रहे थे जिससे नजर आया कि कहीं और से पैगाम आया है और किसी बड़े साहब का, बड़ी ताकतवर शख्सियत का ये पैगाम है। दूसरी जानिब अंसार अब्बासी साहब वो ये कहते हैं कि वैसे ये पूछना था क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिस्टम ठीक हो चुका है या उसके लिए भी आपको 20 सूबे बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नए सूबे होने चाहिए, नया इंतजामी स्ट्रक्चर होना चाहिए और नए सूबों के अलावा उन्होंने नए निजाम की बात की, नए सिस्टम की बात की। तो ये उन्होंने कहा कि क्या आप क्रिकेट टीम का जो है वो सिस्टम ठीक कर गए, जो आप मुल्क का सिस्टम ठीक करने चले हैं। लेकिन ये इनकी ये पर्सनल ग्रजेस हैं जो अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो अपने निकाल रहे हैं। लेकिन अब यही होगा और इसी का फैसला जो है वो हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुकूमत का ये इतराफ जुर्म, यानी कि आप कहें कि हुकूमत के अहम तरीन वजीर ने वो इस वक्त जो है वो अहम तरीन मिनिस्ट्री में है और ईरान के मामलात को देखना हो और फिर पाकिस्तान के बड़े अहम फैसले करने हो तो मोहसिन नकवी साहब को बड़ी अहम तरीन निगाह से देखा जाता है। तो ये इतराफ शिकस्त है, यानी कि ये मौजूदा निजाम जो है वो क्लैप्स कर गया। मोहसिन नकवी साहब ने कहा पिछले 4 साल आपने इस निजाम का तजर्बा किया, आप हाइब्रिड प्लस निजाम लेकर आए, हाइब्रिड प्लस रजीम पाकिस्तान पर मुसल्लत की और कहा गया कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। यानी कि हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो इमरान खान साहब ने तबाह किए हैं, मुल्क उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, इकॉनमी उन्होंने तबाह की। यानी कि जो पिछला 70-75 साल का गम था वो पिछले पौने 4 साल के अंदर डाल दिया गया कि पौने 4 साल में मुल्क तबाह हुआ, बाकी 70 साल पाकिस्तान ठीक चला। हमें तो ये बताया गया, लेकिन फिर हुकूमत ने कहा कि अब मुल्क ठीक चल रहा है।
اب پاکستان میں دودھ کی نہریں بہیں گی. لیکن پچھلے 4 سالوں سے بجائے اس کے کہ ملک میں کوئی فارن انویسٹمنٹ آتی, یہاں پر بیٹھی ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان چھوڑ کر چلے گی. جواب کون دے گا؟ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ہم نے تجربہ کرنا ہے, اب پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اب موجودہ سسٹم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ جو نظام ہے یہ کولیپس کر گیا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, چونکہ وہ حکومت میں نہیں ہے, وہ یہ بات نہیں کر رہی, یہ موجودہ سیٹ اپ بات کر رہا ہے, جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہائبرڈ پلس رجیم اس وجہ سے لگائی ہے کیونکہ پاکستان کے لیے ہم نے اہم فیصلے کرنے ہیں. اب یہ وارننگ سمجھیں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے. محسن نقوی صاحب نے بتا دیا کہ انف از انف ناؤ. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا. قومی ڈائیلاگ بہت ضروری ہے, قومی ڈائیلاگ ہوگا, عدلیہ کا نظام تبدیل کرنا ہوگا, صوبوں کا نظام تبدیل کرنا ہوگا, نئے صوبے بنانا ہوں گے, تعلیم کا نظام صحیح کرنا ہوگا, صحت کا نظام ٹھیک کرنا ہوگا, بہت کچھ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2 جماعتیں بینیفیشری ہیں جو ابھی تک کھا پی رہے ہیں اس ملک کو, باقی مارشل آرٹس لگتے رہے, پھر یہ 2 جماعتیں پاکستان پر رولنگ پارٹی کے طور پر بنتی رہیں. تو یہ 4.25 سال پاکستان تحریک انصاف آئی ہے, پچھلے 70 سال کا جواب کون دے گا؟ آج ہمیں بتا تو دیا گیا ہے کہ ہمارا یہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے, لیکن ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ جو ہم نے تجربہ کیا, یہ جو سوغاتیں پاکستان پر مسلط ہوئیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب میں آپ کو مزید خبریں دینا چاہتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کی تقریر کا ایک تو ڈراپ چن اور نئے الیکشنز کا اعلان ہے. نیا وزیر اعظم کون ہوگا, صدر کون ہوگا؟ جناب سب سے پہلے جو ہمارے سورسز کی جانب سے کلیم کیا گیا وہ خبر آپ سنیں. وہ خبر یہ ہے کہ سپٹمبر تک یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا, اور یہی بات سہیل بھائی صاحب نے اپنے کالم میں لکھی تھی کہ جولائی کے بعد اس حکومت کا پہیا الٹا گھوم جائے گا. اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان کا مذاق بھی اٹھایا, لیکن عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, کمپنی واقعتاً نہیں چلے گی. تو اب پھر انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا, جولائی کے بعد پہیا الٹا گھومے گا. تو دیکھیں جولائی کے اندر خبریں آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. سسٹم کا سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین طاقتور شخصیت جو ہے محسن نقوی صاحب بول پڑی ہیں. محمد زبیر عمر صاحب سابق گورنر سندھ رہے ہیں, جناب ان کی جانب سے بڑا اہم ترین ٹویٹ, بڑا سگنیفیکنٹ ٹویٹ کیا گیا. The game is over, فارمل اناؤنسمنٹ ریمین. انہوں نے کہا کہ اب گیم اوور ہو گئی ہے, صرف ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہونا ضروری ہے, قوم کو بتانا ضروری ہے کہ اب یہ سسٹم جو ہے مکمل طور پر ناکام ہوا ہے. فیصل واڑا صاحب نے 2 مہینے پہلے خبر یہ دے دی تھی کہ اگست میں وہ جواب دیں گے کہ سسٹم کہاں جا رہا ہے. آج 30 جولائی ہے, اور یعنی کہ 31 جولائی ہوگی, اور 30 جولائی کو محسن نقوی صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے بتا دیا کہ سسٹم کولیپس کر گیا. تو یہ فیصل واڑا صاحب ہوں, محسن نقوی صاحب ہوں, ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا ہے, اور جب یہ جو بول دیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بات پتھر پر لکیر ہے. تو محمد زبیر عمر صاحب نے بتا دیا کہ اب صرف فارمل اناؤنسمنٹ ہونا ضروری ہے. اب چونکہ جناب یہ سپٹمبر کے اندر یہ نظام ایز پر مائی سورسز جو کلیم کر رہے ہیں کہ نظام لپیٹ دیا جائے گا ذرائع کی جانب سے, تو اب اس خبر کی تصدیق جو ہے وہ خواجہ آصف کی جانب سے کر دی گئی ہے. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین رہنما, ان کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے. انہوں نے کراچی اور گوادر فیڈریشن کو کا حصہ بنانے کی جو ہے وہ تجویز دی ہے. انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے میں کراچی اور گوادر صوبوں میں نہیں ہونا چاہیے, اور سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ انتظامی یونٹ سے متعلق موضوع پہلے ہی زیر بحث آ چکا ہے, اس پر میں سیمینارز میں شریک ہوا ہوں. ملک میں بلدیاتی نظام ضرور ہونا چاہیے. برطانیہ میں لوکل گورنمنٹ کا ڈھانچہ بہت سارا کام کرتا ہے, اس وقت ملک میں قیادت لوکل گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ہے. میرے خیال میں دوسری نسل اس وقت اقتدار میں اور سیاسی جماعتوں میں بھی ہے. ماڈرن ڈیموکریسی ڈھانچہ بہت سارا کام کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ابھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے, اور سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی کہ پاکستان میں اگلا الیکشن نئے انفراسٹرکچر کے تحت ہوگا, اور بہت سے فیصلے اسی کے تحت اگلے 2-3 مہینوں میں ہو جائیں گے. اگلے 2-3 مہینوں میں یہ حکومت کہہ رہی ہے, خواجہ آصف صاحب کا ورژن ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں جو ہے وہ فیصلے ہو جائیں گے, نئے انفراسٹرکچر کے تحت ملک میں اگلا الیکشن ہوگا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز سوشل میڈیا پر محسن نقوی صاحب کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے تو پی سی بی تباہ کر دیا, آپ نے کرکٹ بورڈ کو تباہ کر دیا. تو جناب آپ یہ ملک کے بارے میں کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے بڑی درست تقریر کی, حقیقت پسندانہ تقریر کی, اور اب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 2-3 مہینوں میں فیصلے ہو جائیں گے, اگلا الیکشن نئے انفراسٹرکچر کے تحت ہوگا. تو کیا ملک میں قبل از وقت انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ یہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ہائبرڈ نظام ہی سسٹم میں تبدیلی کی گارنٹی ہے. انہوں نے کہا کہ ہائبرڈ نظام ہی چلے گا. اب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ لائیں, ہائبرڈ نظام نہیں آئے گا. ہائبرڈ نظام سے تو ہم اک گئے. وہی محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ سسٹم کولیپس کر گیا. یہ کون سا سسٹم ہے جو ابھی ملک میں ہائبرڈ پلس رجیم ہے؟ تو خواجہ آصف صاحب آپ نے کتنا اس ملک کو لوٹ رہے ہیں؟ آپ اپنی نسلیں بھی ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کو لوٹتے چلے جائیں. اب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب یہ بیسیکلی ان کی چیخیں ہیں,
یہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہائیبرڈ نظام کی کامیابی مضبوط بلدیاتی نظام اور نئے صوبے ہوں گے. صوبوں کی بات تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے لیکن محسن نقوی کی اتنی حمایت کیوں؟ کیا سیاسی جماعتیں فعال بلدیاتی نظام بنائیں گی یا بادشاہوں سے ہاتھ دھوئیں گی؟ یہ جناب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور یہ پاکستان مسلم نواز محسن نقوی پر تنقید کر رہی ہے. نئے صوبوں پر سب مان جائیں گے. شہباز شریف جتنی تیزی سے معاملات نپٹاتے ہیں ان سب کے ہم گواہ ہیں. ہائیبرڈ سسٹم کی کامیابی یہی ہوگی کہ ملک میں بلدیاتی نظام صحیح آئے اور آئندہ سے 5 ماہ میں چیزیں ہو جائیں تو یہ نظام بہتر ہو سکتا ہے. ہائیبرڈ سسٹم کامیابی سے ملک میں استحکام آئے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو ایسے ہی چلتا رہنا دیا جائے. ملک اب ایسے نہیں چل سکتا. ملک آپ کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب ہمارے اسٹیبلشمنٹ چونکہ ایک بڑے پازیٹیو فیصلے کر رہی ہے, پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. میں آخر پر یہ کہنا چاہوں گا کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے دنیا میں, پاکستان کا آپ نے ایک مقام تو بنایا. چلے ہماری اکانومی ایک سائڈ پہ رکھیں, آپ نیریٹو ایک سائڈ پہ رکھیں, ساری جو ہے وہ زیادتیاں ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں. آپ کا ایک مقام ہے, آپ دل بڑا کریں, سب کو اکٹھا کریں, آپ لیڈ کریں اور ملک میں نیا نظام لائیں. ہم ان سے تنگ آ گئے ہیں. جو یہ میرے ملک کو لوٹنے والے چور چکے ڈاکو ملک میں مسلط ہیں, ان کا کچرا ختم کیا جائے اور ملک میں ایک نئے فیسز لائے جائے, نئے نوجوان آئے اور ملک کی قیادت ان کو سونپی جائے تاکہ میرا ملک آگے ترقی کر سکے. تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنا. کے بعد پاکستان زندہ باد.